افریقہ میں زوال پذیر اثر و رسوخ کی کہانی۔ 14 افریقی ممالک کی مشترکہ فرانک میں فرانس کے CFA کرنسی کنٹرول کی وجہ سے ایک اقتصادی استحصال کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس پر عوامی ناراضی بڑھ رہی ہے۔ برکینا فاسو اور نائجر جیسی فوجی بغاوتوں کے نتیجے میں ان ممالک نے فرانسیسی فوجیوں اور سفیروں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ فرانس کے فوجی اور اقتصادی خلا کو روس اور چین کے ذریعے تیزی سے پر کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کی کوششوں کے باوجود ان کی پالیسیز اور بیانات متنازع رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ تاریخ میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو صدیوں پرانے تعلقات کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ افریقہ میں فرانس کے زوال پذیر اثر و رسوخ کا قصہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک وقت تھا جب فرانس کو افریقہ کے دل میں دھڑکتا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی نوآبادیاتی وراثت، اقتصادی کنٹرول اور فوجی موجودگی اسے براعظم کی ایک بڑی طاقت بنائے ہوئے تھی۔ لیکن گزشتہ چند برسوں میں، خاص طور پر 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد، حالات نے ایک غیر متوقع رخ اختیار کیا۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر جیسے ممالک نے یکے بعد دیگرے فرانس کو ایک اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ محض ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک صدیوں پرانے رشتے کی کرچیوں میں بکھرنے کی کہانی تھا۔ ہم ان تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ کس طرح فرانس کے خلاف عوامی ناراضی، نئی عالمی طاقتوں کا عروج اور اس کی اپنی ہی غلط پالیسیز نے اسے افریقہ میں تنہا کیا۔ فرانس اور اس کے سابق افریقی نوآبادیاتی ممالک کے تعلقات کی بنیاد کے فرانس افریقہ تصور پر قائم تھی۔ یہ ایک غیر رسمی نظام تھا جس کے تحت فرانس سیاسی، اقتصادی اور فوجی معاملات میں اپنے سابقہ کالونیز پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتا تھا۔ اس نظام کی کئی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، جن میں فرانک کی کرنسی CFA سب سے اہم ہے۔ یہ 14 افریقی ممالک کی مشترکہ کرنسی ہے، جس کی قدر یورو سے منسلک ہے اور اس کا کنٹرول ایک حد تک فرانس کے پاس ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کرنسی ان ممالک کو اپنی آزادی اقتصادی پالیسیز بنانے سے روکتی ہے۔ یہ افریقی ممالک کو اپنی معیشت کو مضبوط بنانے اور آزادانہ طور پر عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے سے بھی روکتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں سے عوامی ناراضی کا سبب بنا ہوا ہے۔ فرانس نے اپنی سابقہ کالونیز کے ساتھ کئی فوجی معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں جو اسے ان ممالک میں فوجی اڈے قائم کرنے اور ان کی اندرونی سیکیورٹی میں مداخلت کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ یہ معاہدے ایک طرف سے ان ممالک کی خود مختاری پر سوالیہ نشان ہیں۔ ایک وقت تھا جب افریقہ میں فرانس کے خلاف آواز اٹھانے والے چند افراد کو ہی سنا جاتا تھا، لیکن اب یہ آواز ایک عوامی سیلاب میں تبدیل ہو چکی۔ سوشل میڈیا نے اس تحریک کو ایک نئی طاقت اور رفتار دی ہے، اور دیگر پلیٹ فارمز، فیس بک، ایکس، ٹویٹر پر نوجوانوں اور بشعور طبقے نے فرانس کی پالیسیز کے خلاف مہم چلائی ہے۔ وہ فرانس کے نوآبادیاتی رویے، فوجی مداخلت اور اقتصادی استحصال کو بے نقاب کرتے ہیں۔ فرانس کی ثقافتی وراثت یعنی فرانسیسی زبان اب بحث کا موضوع بن چکی ہے۔ کچھ لوگ اسے نوآبادیاتی جبر کی علامت سمجھتے ہیں اور مقامی زبانوں کو فروغ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو آپ کو براہ راست سافٹ پاور فرانس کے چیلنج کر رہی ہے۔ 2020 کے بعد مغربی افریقہ میں کئی فوجی بغاوتیں ہوئی ہیں، جن میں مالی، برکینا فاسو، نائجر نمایاں ہیں۔ ان تمام بغاوتوں میں ایک بات مشترک تھی: عوام اور فوجی رہنماؤں کی جانب سے فرانسیسی اثر و رسوخ کے خلاف کھل کر آواز اٹھانا۔ 2020 میں ہونے والی بغاوت کے بعد مالی کی فوجی جنتا نے فرانس کو اپنے ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مالی نے فرانسیسی فوج کی جگہ روسی فوج کو بلا لیا، جو اسے علاقے میں سیکیورٹی بھی فراہم کر رہی ہے۔ مالی کی طرح برکینا فاسو کی نئی حکومت نے بھی فرانس کے ساتھ تمام فوجی معاہدے منسوخ کر دیے اور فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکال دیا۔ یہاں بھی عوامی سطح پر روس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے۔ 2023 کی بغاوت کے بعد نائجر بھی وہی صورتحال میں جکڑا ہوا ہے۔ فرانسیسی فوج کو نائجر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جو فرانس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ نائجر یورینیم کا ایک اہم ذریعہ ہے اور فرانس کی جوہری توانائی کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ بغاوتیں محض اقتدار کی تبدیلی نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل شفٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان ممالک نے فیصلہ کیا کہ وہ فرانس کے بجائے دوسرے اتحادیوں کو ترجیح دیں گے جو ان کی خود مختاری کا زیادہ احترام کریں۔ فرانس کے چھوڑے ہوئے خلا کو تیزی سے دو بڑی طاقتوں روس اور چائنا نے پر کیا۔
یہ دونوں ممالک فرانس کے مقابلے میں ایک مختلف حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ روس نے افریقی ممالک کو سیکیورٹی اور فوجی تربیت فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ویگنر گروپ جو اب بھی روس کی نگرانی میں ہے، اس نے مالی، برکینا فاسو اور وسطی افریقی جمہوریہ جیسے ممالک میں فوجی معاہدے کیے۔ روس کی یہ حکمت عملی فرانس کی ناکامیوں کے بعد افریقی حکومتوں میں مقبول ہو رہی ہے، کیونکہ روس انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی پاسداری پر سیکیورٹی مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ چین افریقہ میں اپنی معیشت کی طاقت کو بروئے کار لے کر آیا ہے۔ چین نے افریقی ممالک میں سڑکیں، پل، ریلوے اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چین کی یہ حکمت عملی افریقی حکومتوں کو بہت پرکشش لگتی ہے، کیونکہ چین بغیر کسی سیاسی شرط کے سرمایہ کاری کرتا ہے، جو فرانسیسی اور مغربی ممالک کے برعکس ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے افریقہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انہوں نے افریقی نوجوانوں کے ساتھ مکالمہ شروع کیا اور فوجیوں کی تعداد میں کمی کا اعلان کیا، جس سے عوام ناراض ہوئی، جیسا کہ صدر میکرون کے ایک متنازع بیان کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے افریقی حکومتوں کو فرانس کا شکریہ ادا کرنے کی بات کی تھی۔ اس طرح کے بیانات نے فرانس کے نوآبادیاتی رویے کو مزید تقویت دی اور ان کی نیک نیتی پر سوال کھڑے کیے۔ مالی میں 2013 سے فرانس کی فوجی موجودگی تھی، جس کا مقصد القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن کئی سالوں کے باوجود فرانس ان عسکریت پسندوں کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس ناکامی نے عوامی سطح پر فرانس کے خلاف شدید غصہ پیدا کیا۔ 2020 اور 21 کی فوجی بغاوتوں کے بعد نئے فوجی حکمرانوں نے فرانس کے فوجیوں کو ملک سے نکالنے کا حکم دیا اور اس کی جگہ روسی ویگنر فورسز کو شامل کیا۔ اس تبدیلی سے فرانس کا اثر ختم ہوا۔ نائجر میں 2023 کی بغاوت فرانس کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ نائجر نہ صرف سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم تھا، بلکہ یورینیم کی پیداوار کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرانس کی ایک بڑی توانائی کمپنی نائجر میں یورینیم کی کان کنی کرتی ہے۔ بغاوت کے بعد فوجی حکومت نے فرانس کے ساتھ تمام فوجی معاہدے ختم کیے اور سفیر کو بھی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس واقعے نے فرانس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا فوجی دستہ مکمل طور پر واپس بلا لے۔ افریقہ میں فرانس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ اگرچہ فرانسیسی صدر میکرون نے افریقہ میں نئے اتحادیوں اور نئے تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کی، لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ افریقی عوام اب مزید خود مختاری کا مطالبہ کرتی ہے۔ فرانس کو اپنے تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے گہری پالیسی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اسے نوآبادیاتی وراثت سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور افریقی ممالک کو برابر کے شراکت دار کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر افریقہ کا نقشہ تیزی سے تبدیل ہوتا رہے گا اور فرانس کے لیے وہاں دوبارہ اپنا مقام بنانا ناممکن۔ افریقہ سے فرانس کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسے دور کا اختتام ہے جہاں ایک طاقتور یورپی ملک افریقہ کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب افریقہ میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں افریقی ممالک خود اپنی قسمت کے مالک بن رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو براعظم کے لیے نئے مواقع اور چیلنجز دونوں لے کر آیا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ افریقہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اور فرانس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق بن چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔